ویلکم ٹو پولیٹیکل اینالائز۔ دوستو آج کی ڈسکشن میں ہم دیکھنے والے ہیں افریقہ کے کنٹری لیبیا کے اندر مسلسل ہو رہے جنگ کے بارے میں کہ کیا ہے اس کی ریالٹی اور اس طرح کا وار کب سے شروع ہوا تھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی گلوبل پاور اس کے پیچھے کام کر رہی ہے اور ان کا کیا کنسرن ہے۔ ان تمام باتوں کو آج کی ڈسکشن میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو لیبیا وار کو سمجھنے سے پہلے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ لیبیا ہے کہاں پہ۔ یہ دیکھیں، یہ دنیا کا میپ ہے، ورلڈ میپ ہے۔ اگر ہم صرف افریقہ پہ فوکس کریں گے تو یہ جو علاقہ جو ریڈ سرکل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہی کہلاتا ہے لیبیا۔ یہ ایک آئل رچ کنٹری ہے جن کی کیپٹل تھی ٹریپولی، اور اسی طرح سے ان کی جو پاپولیشن ہے وہ 6.5 کروڑ ہے، جو افریقہ کی کنٹری میں سے ایک بڑی کنٹری مانی جاتی ہے الجیریا کے بعد۔ تو یہ تو تھی شارٹ انٹروڈکشن اباؤٹ لیبیا۔ دوستو لیبیا کی دردناک کہانی شروع ہوتی ہے 2011 سے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک شخص جس کا نام تھا معمر القذافی، جس نے 42 سال تک لیبیا کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں بہت ہی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جو تاناشاہی کے لیے بہت زیادہ جانے بھی جاتے تھے۔ پھر اسی دور میں ایک زمانہ آتا ہے عرب اسپرنگ کا، جس میں عرب کنٹریز کے اندر پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، ایک انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا اثر لیبیا میں بھی پڑنا تھا، کیونکہ لیبیا میں بھی وہاں کی سرکار سے اور معمر القذافی سے لوگ خوش نہیں تھے۔ یہاں بھی پروٹیسٹ ایز یوزول شروع ہو چکا تھا اور لوگ ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے تھے۔ جو ان کا رویہ تھا وہ بہت ہی ایگریسو تھا، لیکن پروٹیسٹ کے اندر جو پرابلم شروع ہوئی کہ لوگوں میں وائلنس شروع ہو گیا۔ وہ پروٹیسٹرز کے اندر سے وائلنس بھی آنے لگی اور جگہ جگہ آگزنی کے واقعات سامنے آنے لگے، اور دھیرے دھیرے وہ پروٹیسٹرز جو اپنے حقوق کے لیے، اپنی رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے، اب ویسٹرن ورلڈ کی مدد سے ان کے اندر بھی آرم فورسز پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے، اور وہ لوگ آرم فورسز کے اندر تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جو کل تک معصوم تھے اب وہ ان کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار آ چکا تھا۔ تو یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کا اصل چہرہ کس طرح کا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے 19 مارچ 2011 کا، جب نیٹو کے مختلف ممبران نے مل کر کے، جیسے فرانس، جرمنی، UK، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، ان تمام کنٹریز نے مل کر کے معمر القذافی پہ بومبنگ شروع کر دی۔ ان کے فورسز یعنی لیبیا کی فورسز پہ بومبنگ شروع کر دی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عراق، افغانستان کی تاریخ پھر سے ایک کنٹری پر دہرائی گئی، اور یہ وہ دن تھا جو لیبیا کی خوشی کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد سے کبھی بھی خوشی نہیں دیکھی گئی۔ ایک ایسی کنٹری جو کافی حد تک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ دوستوں میں خوشحال اس لیے کہہ رہا ہوں، ایون اس وقت بھی لوگ بہت زیادہ معمر القذافی سے خوش نہیں تھے، لیکن ابھی جو پرابلم وہاں فیس ہو رہی ہے، جو لوگوں کو جو پرابلم ہو رہی ہے، اب اس سے 1000 گنا بہتر لائف پہلے تھی، کیونکہ اب لوگوں کے پاس گھر بھی نہیں رہنے کے لیے، لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں وار کی وجہ سے۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کھانا نہیں ہے، لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اور بھی بہت ساری پرابلم وہاں فیس ہو رہی ہے، جبکہ وہ ایک آئل رچ کنٹری ہے۔ لیکن اس وقت جب معمر القذافی نامی شخص تھا، اس وقت لوگوں کو پرابلم تھی، کیونکہ یہ تاناشاہ تھے، لیکن ایک لائف سٹائل لوگوں کی بہت اچھی تھی۔ افریقہ کے اندر ون آف دا ہائیسٹ لائف سٹائل میں سے ایک کنٹری جو تھی وہ لیبیا تھی، لیکن اب اس طرح کی کوئی بھی سچویشن نہیں دیکھنے کو مل رہی۔ بہت ساری پرابلم لوگوں کو اب فیس ہو رہی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی بھلی زندگی جو لوگوں کی گزر رہی ہے، ویسٹرن ورلڈ کے ذریعے سے ان کو برباد کر دیا گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس 2011 جب معمر القذافی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کے بعد کیا ہوتا ہے پولیٹیکل کرائسس۔ آئیے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ جب معمر القذافی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیتھ کے بعد جلدی میں یا فوراً ایک آرگنائزیشن یا ایک سنگٹھن بنایا جاتا ہے، جن کا نام تھا نیشنل ٹرانزیشن کونسل، جن کی 1 سال تک حکومت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پچھلے 50 سے 60 سال میں پہلی مرتبہ ایک الیکشن ہوتا ہے، جس میں عام لوگوں کی طرف سے چن کر کے جو سلیکٹ کیا جاتا ہے جنرل نیشنل کانگریس کو، یعنی GNC کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی، یا پھر جرمنی، UK یا فرانس کی پرابلم شروع ہوتی ہے، کیونکہ جن کی حکومت بنی تھی، جن کو سلیکٹ کیا گیا تھا، ان کے اندر جو افراد تھے، وہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ اخوان المسلمین کے لوگ تھے۔ اور یہاں انٹری ہوتی ہے ایک شخص کی، جن کا نام تھا خلیفہ حفتر۔
یہ بیسیکلی یہ لیبیا سے ہی تھے، لیکن یہ وہاں جا کر یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ میں جا کر کے رہ گئے تھے، وہاں ان کو سٹیزن بھی مل گئی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب مناسب وقت ہے، اب اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو کچھ ہماری دال گل سکتی ہے، تو یہاں ان کی انٹری ہوتی ہے اور یہ اپنی ایک آرمی بناتے ہیں لیبین نیشنل آرمی کے نام سے، اور ان کے خلاف یعنی GNC کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایک لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر سے لوگوں کے لیے، ایک سویلینز کے لیے بھی پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انفیکٹ 2015 کے اندر بھی دونوں کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک حکومت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہفتر یعنی لیبین نیشنل آرمی کے کمانڈر وہ ان کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ لڑائی کو جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑائی کے سلسلے کے راستے سے ہی اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، جن کا کل تک یہی کہنا تھا، لیکن اب سچویشن بہت حد تک چینج ہو گئی، ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ GNC یعنی جنرل نیشنل کانگریس کو UN ریکگنائز کرتا ہے اور ان کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور لیبیا کی اصل حکومت GNC کو ہی کہتا ہے یونائٹڈ نیشن۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ جب GNC کو یعنی GNC کے اندر بہت سارے لوگ اخوان المسلمین کے ابھی بھی ہیں، اور اسی وجہ سے خلیفہ ہفتر جو کہ اسلام کے یا اسلام پسند کے بہت زیادہ مخالف ہیں، وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ابھی تک جو ان کے خلاف لڑا جا رہا ہے، بلکہ خلیفہ ہفتر کو بہت حد تک فتح ملی ہے، تو ان کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پیچھے بہت ساری طاقت کام کر رہی ہے۔ چلیے آئیے ہم اب اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جنگ کے اندر ویپن کی سپلائی کرنا بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ آگ کے اندر پٹرول ڈال رہے ہوں۔ دیکھیں، دو مین پاور ہیں لیبیا کے اندر، ایک خلیفہ ہفتر جن کو جو کمانڈر ہے لیبین نیشنل آرمی کے، اور دوسری طرف GNC یعنی جنرل نیشنل کانگریس۔ اب جو ہے وہ جنرل نیشنل کانگریس، یاد رہے کہ 2015 کے بعد جو حکومت بنانے کی کوشش کی گئی تھی، ان کا نام جنرل نیشنل اکارڈ رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں ایک طرف ہے لیبین نیشنل آرمی، دوسری طرف جنرل نیشنل اکارڈ، رائٹ۔ تو یہ دونوں مین پاور ہے۔ جو خلیفہ ہفتر کو جن لوگوں کا سپورٹ مل رہا ہے ان میں سب سے پہلے نام آپ کہہ سکتے ہیں سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، رشیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ جو کھل کر کے نہیں کرتا ہے لیکن اندر یہ بھی سپورٹ کرتا ہے، اسی طرح سے فرانس ہے۔ چونکہ ان کے پاس زیادہ سپورٹ حاصل ہے، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ان کو رول کرتے، جو ایریا یہ رول کرتے ہیں اس کا جو وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری طرف جن کو سپورٹ حاصل ہے یعنی جو جنرل نیشنل اکارڈ ہے، جن کے ابھی جو پرائم منسٹر ہے وہ فیض السراج، یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہی ہے وہ۔ تو ان کو جو سپورٹ حاصل ہے اٹلی کا اور قطر کا، 2020 سے جو ٹرکی نے بھی اس کو جوائن کر لیا ہے۔ ٹرکی کے آنے کے بعد معاملہ بہت حد تک ڈیفرنٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، بہت سارے ایریا جو ہے انہوں نے پھر سے ریٹیک کر لیا ہے، دوبارہ لے لیا ہے۔ ٹرکی کا ایک اس لیے یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ ٹرکی کا لیبیا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی خبر جو انکشاف سامنے آیا ہے کہ وہ ایریا جو اب لے لیے گئے ہیں، چھین لیے گئے ہیں، وہاں پہ ماس گریوز بھی ڈسکور ہوئے ہیں۔ بہت ساری ایسی جگہ بھی دیکھی گئی جہاں پہ بہت بڑی بڑی قبریں دیکھی گئی جس کے اندر بہت سارے لوگوں کو دفنایا گیا۔ تو یہ ایک بہت بری خبر ہو۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کے ذہن میں ضرور آنا چاہیے کہ آخر یہ جو پاور ہے، گلوبل پاور، کوئی بھی ہو، ٹرکی ہو یا رشیا ہو یا سعودی عربیہ ہو، یہ کیوں اس میں انوالوڈ ہے اس طرح سے، کیوں اس طرح کے؟ تو آئیے ہم اس کو بھی اگر ایجپٹ کی ریزن کی بات کریں تو ایجپٹ کے لیے ایک ہی ریزن کافی ہے، کیونکہ JNA یعنی جنرل نیشنل اکارڈ کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اخوان المسلمین کے ہیں، اور چونکہ اخوان المسلمین کے ساتھ ایجپٹ یعنی مصر کے اندر بہت ہی بروٹیلٹی کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، ان کو پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ بین ہے، کیونکہ سیسی نے جو حکومت لی تھی، جو گورنمنٹ لی تھی، وہ حکومت انہی سے چھینی گئی تھی، اخوان المسلمین سے ہی، تو اس لیے وہاں ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے جو ایجپٹ کا کھلا سپورٹ حاصل ہے خلیفہ ہفتر کو، اسی طرح سے سعودی عربیہ ہو یا UAE ہو، ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی اخوان کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ خلیفہ ہفتر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ اس بارے میں یعنی UAE کے بارے میں یا پھر سعودی عربیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لیبیا کا جو لوکیشن ہے وہ بہت نزدیک ہے یورپین کنٹریز سے، ایسے میں اگر وہاں وار کا اینڈ ہو جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ بہت کم قیمت پر تیل کی سپلائی کر سکتا ہے، ایسے میں پرابلم شروع ہوگی سعودی عربیہ اور UAE کے لیے بھی کچھ نہ کچھ۔
سعودی عربیہ کے لیے خاص کر کے، کیونکہ زیادہ ڈیپینڈنٹ آن آئل ہے۔ اسی طرح سے جو یورپین کنٹریز ہے جیسے کہ فرانس ہے یا اس کے علاوہ دیگر کنٹریز یا پھر رشیا ہو یا امریکہ ہو، اس میں سے زیادہ تر کے جو پورے مقاصد ہیں وہ ان کی تیل پر ان کا انٹینشن ہے، تیل پر ان کی نگاہ ہے، کیونکہ وہ ایک آئل کی بہت بڑی ریزرو ہے۔ اور دوسری طرف جو رشیا ہے ان کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنا ایک ایئر بیس بنانا چاہتا ہے۔ خلیفہ ہفتر سے چونکہ ان کے تعلقات ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کو ایک فوجی ایئر بیس بنانے کی اجازت مل جائے گی، جس سے وہ بالکل آسانی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے کسی بھی یورپین کنٹریز کو۔ دوسری طرف جو دوسرا پکش ہے جنرل نیشنل اکارڈ، اس کے اندر قطر ہے۔ قطر کے لیے تو ایک ریزن یہی کافی ہے کہ سعودی عربیہ ان کے اپوزٹ میں ہے۔ دوسری طرف اٹلی ہے، ان کی بھی نگاہ ان کے تیل پر ہی ہے۔ اب انٹری ہوئی ہے ترکی کی، جس نے ایک عجیب موڑ آ گیا ہے، کیونکہ وہ اب پہلے جو جنرل نیشنل اکارڈ جو پہلے اس کے اندر بہت زیادہ شکست کا سامنا ہو رہا تھا، اب اچانک سے اس کے اندر ایک بوسٹ اپ ملا ہے۔ اب اپنے علاقے کو دھیرے دھیرے وہ قبضہ کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے خلیفہ ہفتر نے اب بات کرنے کی بھی بات کی ہے۔ لیکن یہاں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ وہ ہر کنٹری کا ایک نہ ایک مقصد ہے۔ میں ٹرکی کا شاید بتانا بھول گیا۔ ٹرکی کے اندر سب سے پہلی بات تو ٹرکی اخوان المسلمین سے متاثر بھی ہیں، اور دوسری بات ان کی بھی ایک ڈیل ہوئی ہے تیل کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ ہر کنٹری کا ایک نہ ایک مقصد ہے جن کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ تیل کے حوالے سے ہو یا کوئی اور چیز کے حوالے سے ہو۔ تو یہاں پہ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔